अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, हजरत जी मौलाना साद साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پرکھے بغیر قبول کر لیں. ایمان اتنی سستی چیز نہیں کہ اللہ رب العزت اس کو پرکھے بغیر قبول کر لیں. دو چیزیں مومن کی پرکھی جاتی ہیں فتنوں کے ذریعے، ایک یقین اور دوسرے اعمال. فتنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو پرکھتے ہیں، ایک یقین، دوسرے اعمال. یہ دو چیزیں پرکھی جاتی ہیں فتنوں کے ذریعے. لوگ سمجھتے ہیں فتنہ یوں ہی آ گیا یوں ہی گزر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے اور آزمائشیں بالارادہ لاتے ہیں اور اپنے امر سے لاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن صحت اللہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس طرح صحت کا آنا صرف اللہ کے امر سے ہے، اس طرح بیماری کا آنا بھی صرف اللہ کے امر سے ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ایمان کو اور اعمال کو پرکھنے کے لیے مومن کو فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پرکھے بغیر قبول کر لیں. آپ کوئی بھی چیز بازار سے خریدتے ہیں، معمولی سے معمولی چیز بھی لیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، ٹھوک بجا کر پرکھتے ہیں. یہاں تک بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں کوئی شکایت ہوئی تو میں آپ کی چیز واپس کر دوں گا. معمولی چیزوں کے بارے میں بھی انسان دنیا میں انہیں پرکھے بغیر اطمینان نہیں کرتا. اللہ اکبر. وہ ایمان جو اس زمانے میں ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، ہمارا اور آپ کا نصیب ہے. وہ ایمان جو اس زمانے میں ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے، نہ ملائکہ کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے. کیونکہ سب سے تعجب خیز ایمان، سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان فرشتوں کا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان انبیاء کا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان صحابہ کرام کا نہیں ہے. سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان وہ ہمارا اور آپ کا اس زمانے میں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا اس زمانے میں ہے. سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان آپ کا اور ہمارا اس زمانے میں ہے. صحیح حدیث ہے جس کو میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ
تعجب خیز ایمان اور سب سے زیادہ کامل اور افضل ایمان وہ تو ملائکہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، ملائکہ کا ایمان ایسا ہونا کیا کمال ہے، ہونا ہی چاہیے۔ سارا غیبی نظام ان کے سامنے ہے، عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیس میں، اس کی تعظیم میں، اس کی عبادت میں۔ بعض ملائکہ وہ ہیں جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ مسلسل قیام میں ہیں، مسلسل رکوع میں ہیں اللہ کے سامنے۔ جنت اور جہنم اس کے سارے نظام کو دیکھنا، مرتب کرنا سب فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو ملائکہ ہر وقت غیبی نظام میں مشغول ہیں اور غیبی نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان زیادہ تعجب خیز۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ نبیوں کا ایمان ایسا ہونا کیا تعجب کی بات ہے، نبیوں کا ایمان ایسا ہونا کیا تعجب کی بات ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ فرمایا نبیوں کا ایسا ایمان ہونا کیا تعجب کی بات ہے، وحی ان پر آ رہی ہے۔ بعض انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، وہ سارا غیبی نظام دیکھے ہوئے ہیں۔ فرشتہ جبرائیل نبیوں کے پاس آتا ہے، آسمان سے وحی آ رہی ہے۔ کہ انبیاء کا ایمان ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم ہی رہ گئے ہیں، پھر تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ہمارا ایمان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کیوں؟ تمہارا ایمان ایسا تعجب خیز ایمان ہونا کیا کمال ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں ہوں، غیبی مددیں نصرتیں تمہارے سامنے اتر رہی، ملائکہ کو آسمان سے اترتے ہوئے تم دیکھ رہے، پورا غیبی نظام تمہارے سامنے، اور میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ہو، میں تمہارے درمیان میں ہوں، تمہارا ایمان تعجب خیز ایمان نہیں۔ یہ اصل کون ہے وہ جس کا ایمان ملائکہ سے بھی، انبیاء سے بھی اور صحابہ سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ آئیں گے اور وہ میری باتوں کو سن سن کر اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر میرے وعدوں پر یقین رکھیں گے اور میری باتوں پر ایمان لاویں گے، ان کا ایمان سب سے افضل ہوگا، ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ان کا ہوگا جو آئیں گے دنیا میں میرے جانے کے بعد۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے تمنا ظاہر فرمائی، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کو اس سے تعجب ہوا کہ آپ کا بھائی ہونے کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہونے کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے اور میری باتوں کو سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا آپ نے کہ ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، تم نے تو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان قبول کیا ہے، جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے بغیر دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے 7 مرتبہ میں نے یہ بات ساری اس لیے عرض کی ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں وعدوں کا یقین کرنا، جبکہ ہم صحابہ بھی نہیں اور نبی ہمارے درمیان نہیں، فتنوں کے زمانے میں وعدوں کا یقین کرنا، یہ مواقع ایمان کے بڑھانے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی ایمان فتنوں میں بڑھتا تھا،
صحابہ کا ایمان فتنوں میں بڑھتا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن اور سلامتی اور اچھے حالات میں ایمان بڑھتا ہے. یہ خیال صحیح نہیں ہے. یہ خیال صحیح نہیں ہے. یہ خیال صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی کثرت اور اسباب کی سہولت، مال کی کثرت اور اسباب کی سہولت حدیث میں ملتا ہے کہ یہ غافل کرنے کے اسباب ہیں. یہ غافل کرنے کے اسباب ہیں. حدیث میں فرمایا کہ غافل کرنے کے اسباب ہیں. جب صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایک جوڑا صبح کو تیار، ایک شام کو تیار، ایک پیالہ کھانے کا صبح تیار، ایک شام کو تیار تمہارے سامنے لایا جاوے گا. صحابہ خوش ہو گئے. عرض کیا یہ وقت کب آئے گا تاکہ ہم دین کے کام کے لیے فارغ ہو جائیں. فرمایا نہیں، تم آج اس فقر کے زمانے میں، تم آج اس فقر کے زمانے میں اس زمانے کی سہولت اور مال کی کثرت کے زمانے سے آج بہتر ہو، کیونکہ وہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گا. میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے حالات جس میں بیماریاں نہ ہوں، قرضے نہ ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، غیروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال کے بننے کا اور اعمال کے کرنے کا زمانہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کے امتحان، صحابہ کے ایمان کے امتحان اللہ رب العزت نے ہمیشہ برے حالات میں لیا ہے. ہمیشہ برے حالات، صحابہ کے ایمان کا امتحان ہمیشہ برے حالات میں ہوا ہے. کیوں؟ دیکھو میری بات یاد رکھو. اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں فتنہ، کسی بھی شکل میں فتنہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ تین قسم کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ الگ جماعتیں بنا دیں. فتنہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ تین قسم کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ الگ جماعتیں بنا دیں. اور یہ جماعتیں واقعی تینوں الگ الگ تھیں، مومن، منافق اور کافر. یہ تو اس زمانے میں معاشرے کی خرابی نے اور انسانوں کے آپس میں مل جل کر رہنے نے اس امتیاز کو، اس فرق کو ختم کر دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ان اعمال اور عقائد کا اور ان طریقوں کا پابند تھا، اور مسلمان ایسے اجتماعی اعمال پر مجتمع تھا جس کی وجہ سے کافر اور منافق سے مسلمان الگ پہچانا جاتا تھا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ باتیں جاری کرائیں جس نے مومن، منافق اور کافر ان تینوں کو الگ الگ چھانٹ دیا. اور میں آپ کو سچی بتاؤں بات کہ فتنہ آتے ہی چھٹائی کے لیے ہیں. فتنے آتے ہیں چھٹائی کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فتنے کے وقت مومن کی بات اور کافر کی بات میں کیا فرق ہے. سچی بات یہ ہے، اللہ رب العزت فتنے لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن اور کافر کی بات میں کیا فرق ہے، ان کی زبان کے الفاظ کیا ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے اسباب اور اعمال کیا ہیں. بہت توجہ سے بات سننا. ہم نے عرض کیا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی چھٹائی کے لیے اللہ رب العزت مختلف شکلوں میں فتنے لاتے ہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کی خبر دیتے ہیں جن خبروں سے ہی
یہ تینوں قسمیں الگ الگ ہو جائیں۔ آپ کی خبروں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کی اسی خبر سے منافق کا نفاق بڑھتا ہے، آپ کی اسی خبر سے ایک کافر کا کفر بڑھتا ہے۔ یہ نہیں جو سب کہہ رہے وہ ہم بھی کہیں، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کریں، یہ نہیں جو سب کہہ رہے وہ ہم بھی کہیں، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کریں۔ یہ سمجھنا کہ بھئی جو بھی حال ہے سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی حال ہے سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان پر حال کے آنے اور کافر پر حال کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ بات سب کے لیے ایک فرمائی، لیکن ہر ایک کے لیے اس بات کے لینے کا انداز اور اس بات سے متاثر ہونے کا انداز الگ ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کی خبر حضرت ابوبکر صدیق جیسے تصدیق کرنے والے ان سے پہلے آپ نے ابو جہل کو بتائی۔ ابو جہل کذاب اکبر، سب سے بڑا جھٹلانے والا، جو چیز ہے بالکل نعوذ باللہ عقل کے اعتبار سے ناممکن۔ آپ نے فرمایا کہ رات تو میرا سفر یہاں سے بیت المقدس کا ہوا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، جنت دوزخ کی تفصیلی سیر ہوئی، اور رات کے کسی حصے میں واپسی ہو گئی، اور جسم کے ساتھ خواب نہیں، جسم کے ساتھ یہ سفر ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد ٹھہر جائیے، میں سب کو جمع کر لوں کفار کو، تب بیان کرنا، تاکہ سب مل کر آپ کی بات کا انکار کریں۔ لوگ دوڑے گئے، ابوبکر صدیق کے بعد جا کے عرض کیا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس کو اللہ نے قرآن میں خود فتنہ کہا ہے۔ خود قرآن اللہ نے اس کو فتنہ کہا کہ ہم تمہارے ایمان کو آزما کے دیکھیں گے کہ تم میں کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے۔ جب آپ نے یہ خبر دی تو ایمان والوں کو تو ایمان بڑھ گیا کہ ہاں بات حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر ہم اس میں شک کریں تو ہم ایمان کے دائرے سے اور ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جائیں گے، پکی بات ہے۔ جو کمزور ایمان والے تھے وہ مرتد ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ چلیں گے نہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، لہذا نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو حالات اور اسباب کے اعتبار سے ناممکن ہو۔ ہاں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی مسلمان کا یہ خیال ہے کہ بھئی اتنی ایسی بات کہو جس بات کو عوام قبول کر لیں، ایسی بات کہو جس کو عوام قبول کر لیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ وہ بات کیجئے جس بات کو سب قبول کر لیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ رات کے کسی ایک حصے میں 1 مہینے کا سفر زمین کا، لامحدود سفر آسمانوں کا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے، اور کفار کہ ان کا انکار بڑھ گیا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی
کوئی خبر دی آپ نے، وہ خبر ہمیشہ ظاہر کے خلاف ہوئی، وہ خبر ظاہر کے خلاف، تاکہ ہم دیکھیں کہ نبی کی بات کا یقین کون کرتا ہے اور کون انکار کر دیتا ہے اور کون شک میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی خندق کا موقع، صحابہ کی تعداد کم، دشمن کی تعداد زیادہ، بھوک، سردی، ہر طرف سے خوف، ہر طرف سے خوف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو ہمارے لیے فتح کر دیا ہے۔ منافقین کو یہ الجھن کہ حالات تو یہ ہیں، کھانے کو ٹکڑا نہیں ہے، بدن چھپانے کو کپڑے نہیں ہیں، خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کی تعداد کم ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ بڑی بڑی بادشاہتیں کسریٰ اور قیصر، ان کے محلات کا فتح ہونا دکھا دیا گیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر مسلمانوں سے وعدے ایسے حالات میں کیے جائیں تو ایمان کے امتحان نہیں، اگر منافقین سے وعدے ایسے حالات میں کیے جائیں تو ان کا اس بات کو قبول کر لینا کوئی کمال نہیں۔ منافقین نے سن کر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ امام نے سن کر کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے۔ ان خبروں سے ایمان والوں کے یقین اور ان کی اطاعت میں اور اضافہ ہوا۔ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے جگہ جگہ کہ نفاق کیسے بڑھتا ہے اور ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کفر کیسے بڑھتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آج بھی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو منافقین سے چھانٹنے کے لیے اور ایمان والوں کو کفار سے چھانٹنے کے لیے اللہ تعالی ایسے حالات لائیں گے۔ دیکھنا چاہیں گے کہ ان حالات میں مومن کیا کرتا ہے، ان حالات میں مومن کیا کرتا ہے۔ یہ ہم نے عرض کیا کہ اس آزمائش کے بغیر ایمان قبول اللہ کے یہاں ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عقائد کو بھی پرکھتے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں، کہ جو حال آیا ہے مومن اس حال کو کس سے جوڑتا ہے، آیا خالق سے یا مخلوق سے؟ اگر کسی بھی حال کو مخلوق سے جوڑے گا تو پھر یہ اس حال کے ہٹنے کا مقابلہ مخلوق سے کرے گا، اور اگر کسی بھی آنے والے حال کو خالق کی طرف منسوب کرے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ اللہ رب العزت سے اس حال سے نکلنے اور اللہ رب العزت اس حال کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف کیا قدم اٹھانا ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ حالات کو اگر منسوب کیا جائے اللہ کے غیر کی طرف تو مسلمان چلے گا اللہ کے غیر کی طرف، اور اگر کسی بھی حال کو بدلنے کے لیے مسلمان اس حال کے آنے کو اللہ کی طرف سے یقین کرے گا تو حال کو بدلنے کے لیے اللہ کی ذات کی طرف چلے گا۔ تمام امور اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں، امور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور تمام امور میں ملائکہ اور فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر ملائکہ کا تسلط نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ان دنیا کے شعبوں کو دیکھ کر کہ وزارت صحت پر
وزرائے صحت کا قبضہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے، ان تمام شعبوں میں فرشتے بکھرے ہوئے ہیں، تمام شعبوں کے اندر فرشتے بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے کسی بھی حال کو حال سے بدلنا یہ مومن کا کام نہیں۔ ہر قسم کے حال کو اعمال سے بدلنا، ہر قسم کے حال کو اعمال سے بدلنا، یہ مومن کے لیے، مومن کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی حال آیا ہے اس حال سے متعلق حکم تلاش کرو، حال سے متعلق حکم تلاش کرو کہ اللہ رب العزت یہ حال لائے ہیں، اس میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کسی بھی حال سے نکلنے کے لیے حال کا مقابلہ کرنا، یا کسی بھی حال سے نکلنے کے لیے اسباب کے ذریعے مقابلہ کرنا، یہ تو ان کا راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہر حال کا مقابلہ اسباب سے اور حال سے کر لیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی حال آئے تم اس حال کا مقابلہ اعمال سے کرو، حال کا مقابلہ اعمال سے کرو۔ سمجھتے تھے جب کسی حال کا مقابلہ حال سے کیا جاتا ہے اور کسی حال کے لیے مخلوق سے مدد لی جاتی ہے، تو فرماتے تھے کہ اگر اندھا اندھے سے کہے کہ راستہ مجھے دکھلا دو، تو اس سے بتاؤ کہ اندھے پن کا علاج ہوا یا اندھے پن میں اضافہ ہوا۔ اگر لنگڑا لنگڑے سے کا سہارا لے تو بتاؤ اس سے لنگڑے پن کا علاج ہوا یا لنگڑے پن میں اضافہ ہوا۔ ہر لائن میں نقصان میں اس لیے اضافہ ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر مدد لے رہا ہے، اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر مدد لے رہا ہے۔ اللہ کے ضابطے سے ہٹ کر مدد لینا بالکل ایسا ہے، اللہ کے ضابطے کو چھوڑ کر مدد لینا صرف ایسا ہے جیسا کوئی لنگڑا لنگڑے کا سہارا لے کہ دو لنگڑوں کے جمع ہونے سے لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوتا بلکہ لنگڑے پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت کا بیان ہے کہ لنگڑے کا سہارا لینے سے لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی حال کا مقابلہ اگر سبب سے کرو گے، کسی بھی حال کے آنے کا مقابلہ اگر سبب سے کرو گے تو یہ اسباب تمہیں اعمال سے روکنے پر آ جائیں گے، یہ اسباب تمہیں اعمال سے روکنے پر آ جائیں گے۔ یہ تو کھلی آنکھوں یہ بات نظر آ گئی ہے اس وقت کہ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ موقع اس عمل کے کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اس عمل کے کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اس عمل کے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر کائنات کی شکلوں کے ذریعے اللہ کے عذاب کا مقابلہ اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہو، حالانکہ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ حالات اسباب سے دور نہیں ہوتے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ اسباب سے درست نہیں ہوتے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات اسباب سے درست نہیں ہوتے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں وہ حالات اعمال سے ان حالات کا دفاع کیا جاتا ہے، اعمال سے ان حالات کا دفاع کیا جاتا ہے۔ جب بھی مسلمان گناہوں کے ذریعے آنے والے حالات کا مقابلہ اسباب سے کرے گا تو یہ اسباب اس کے دین میں اور مزید رکاوٹ بنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بیماری یا کسی حال کے آنے کو اتفاقی طور پر سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا، تو ایسے لوگوں کا خیال ان حالات میں اعمال کی طرف نہیں جاتا، وہ
کائنات کے نقشوں میں بیماریوں کے آنے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے. یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے. سنو میں کیا کہہ رہا. یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے کہ مسلمان بیماریوں کے اسباب اور بیماریوں کی وجوہات چیزوں میں اور اسباب میں تلاش کرے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. بیماری انسان کے بدن میں پیدا ہوئی ہے. بیماری انسان کے بدن میں پیدا ہوئی ہے. اس بیماری کے پیدا ہونے کا بدن سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. بیماری انسان کے بدن میں پیدا ہوئی ہے. اس بیماری کے پیدا ہونے کا بدن سے بڑھ کر کوئی سبب نہیں ہے. سب سے بڑا سبب بیماری کے پیدا ہونے کا خود انسان کا بدن ہے. باہر کے اسباب جسم میں بیماری پیدا نہیں کرتے. باہر کے اسباب بدن میں بیماری پیدا نہیں کرتے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. ان باتوں کا سمجھنا ہے مشکل مگر سمجھانا ضروری ہے. باہر کے اسباب بدن کے اندر بیماری پیدا نہیں کرتے بلکہ گناہ وہ باہر کی فضا کو اتنا گندا کر دیتے ہیں. باہر کی فضا کو گناہ اتنا گندا کر دیتے ہیں کہ اس فضا کے تلوث سے اور اس فضائی آلودگی سے انسان بیمار ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری فضا میں ہوتی ہے جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ سب سے زیادہ فضائی آلودگی جسے آپ پولوشن کہتے ہیں یہ اس کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے گناہوں سے ہے. مومن سے ہونے والے گناہوں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جب اس کے اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کی بدن کی بیماری کا پہلا سبب ہوتا ہے. بدن کی بیماری کا پہلا سبب ہوتا ہے. یہ کہنا کہ بیماری ان سے ان کو لگی ہے, بیماریاں اتنی متعدی نہیں ہیں جتنی گناہ متعدی ہیں. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بیماری متعدی ہے, یعنی متعدی کہتے ہیں اڑ کر لگنا. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جسمانی بیماری متعدی ہے, حالانکہ جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ گناہ متعدی ہوتے ہیں. گناہ متعدی ہوتے ہیں. جس طرح عبادات متعدی ہوتی ہیں. جی ہاں, آپ عبادت کرنے والوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی عبادت کے اثرات آپ پر ضرور پڑیں گے. لیکن اگر مسلمان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو ان کے گناہوں کے اثرات بیماریوں کی شکل میں دوسروں کے اندر منتقل ہوں گے. میری بات توجہ چاہتی ہے. آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی صحبت سے بیماری منتقل ہوئی ہے. اس سے کہیں زیادہ بدکاروں کی صحبت سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں.
جس طرح صلحاء کی صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں، صلحاء کی صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں، صلحاء کی صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت، صحابہ سے فرمایا اگر تمہاری کیفیت جو مسجد میں ہے وہ کیفیت تمہارے اپنے گھر میں ہو، وہ کیفیت تمہارے اپنے گھر میں ہو، تو پھر تم سے فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے کھلے دن جاگتے ہوئے تم سے آ کر فرشتے مصافحہ کریں، اگر تم اس کیفیت پر ہو جس کیفیت پر مسجد میں ہوتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی اعمال فرشتوں کی مصاحبت کے اعمال ہیں، اجتماعی اعمال فرشتوں کی مصاحبت کے اعمال ہیں۔ ہم اس بات پر ذرا غور کریں کہ انفرادی زندگی وہ گناہوں کی طرف، معاصی کی طرف لے جانے کا زیادہ بڑا سبب ہے بنسبت اجتماعی زندگی کے، کیونکہ علم، دعوت اور عبادت ان تین کاموں پر امت جب تک جمع رہے گی، امت فرشتوں کے پروں میں رہے گی، اور یہاں فرشتوں کی صحبت سے اس طرح جسم کے اندر روحانیت، نورانیت، صحت اور اعمال کے کرنے کی استعداد ہو، تو حضرت فرماتے تھے کہ عمل کی استعداد فرشتوں کے پروں سے پیدا ہوتی ہے، عمل کی استعداد فرشتوں کے پروں سے پیدا ہوتی ہے، عمل کی استعداد فرشتوں کے پروں میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جب مسلمان بیماریوں کو اپنی ذات کے بجائے باہر کی شکلوں کی طرف پھیر دیتا ہے، تو پھر یہ شکلیں ان کو اعمال سے روکنے پر آ جائیں گی۔ وہ یوں کہے گا کہ تمہارے آپس میں ملنے کی وجہ سے بیماری منتقل ہو رہی ہے، لہذا آپس میں ملنا چھوڑو۔ اب آپس میں ملنے کے جتنے خیر کے مواقع ہیں، علم کے حلقے، فرشتوں کے نزول کے مواقع، اجتماعی نمازیں، فرشتوں کے نزول کے مواقع، اور شیاطین کے بھاگنے کے، کیا حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کے نزول کے مواقع اجتماعی ہیں، فرشتوں کے نزول کے مواقع اجتماعی ہیں، جب انہیں آپس میں ملنے سے بیماریوں کے منتقل ہونے کا، آپس میں ملنے سے بیماریوں کے منتقل ہونے کا وسوسہ کو ہو یا عقیدہ کو ہو یا یقین کو ہو، یہ پیدا ہو جائے گا نا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف وقتی احتیاط ہوگی، بلکہ مسلمان کا ایسے موقع پر یہ عقیدہ بن جائے گا کہ آپس میں ملنا بیماریوں کے منتقل ہونے کا سبب ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ یقین سب سے پہلے ان اجتماعی اعمال کو ختم کرے گا جو اجتماعی اعمال فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اجتماعی اعمال جو فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں، ان اجتماعی اعمال کو لوگ بیماریوں کے بڑھنے کا سبب سمجھ لیں گے کہ نہیں جی آپس میں ملنا مت ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ ایسے موقع پر اہل باطل مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے اور ان کے اجتماعی اعمال کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا دستور ہے۔ میں نے جو بات شروع سے عرض کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ایمان کو پرکھنے کے لیے، ان کے اعمال کو جانچنے کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حال مسلمان کیا کرتا ہے، حال مسلمان کیا کرتا ہے، اس حال مسلمان کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں،
کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، لیکن اللہ کی مدد کے اترنے کے لیے دو چیزوں کو جمع کرنا اصل ہے، دعوت اور عبادت، دعوت اور عبادت، ان دونوں کو جمع رکھنا، ان دونوں کو جمع رکھنا یہ دین کی پختگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قوی مدد کے اترنے کے لیے شرط ہے۔ دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع رکھنا۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر ایسے حالات گزرے ہیں جب دشمن سے مقابلہ اور عبادت، میری بات توجہ چاہتی ہے، صحابہ پر، انبیاء علیہ السلام پر ایسے حالات گزرے ہیں جب دشمن سے مقابلہ اور عبادت دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، انبیاء اور صحابہ کرام پر ایسے حالات بہت گزرے ہیں جس میں دشمن سے مقابلہ اور عبادت کا تقاضا ایک وقت میں جمع ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ایسے موقع پر مسلمان کے دل کی کیفیت اور اس کے عمل کی رغبت اس کو جانچنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمان کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے، اور اس وقت اس رکاوٹ میں اس کے اندر عمل کا کتنا تقاضا ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ میں تم سے کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں آج کہ یا تو محروم ہو جاؤ گے یا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے، یہ مواقع اس کے ہیں، سچی بات ہے۔ اللہ تعالی حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا بندہ عمل کے لیے کتنا بے چین ہے۔ یوں نہیں بلا تحقیق یہ کہہ دینا کہ ہاں مسجدیں چھوڑ دو اور نمازیں چھوڑ دو اور بکھر جاؤ، نہیں۔ اللہ تعالی ہر زمانے میں فتنے لا کر، انبیاء کا زمانہ ہو یا صحابہ کا زمانہ ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس رکاوٹ میں جب کوئی عمل نہیں کر سکتا، آیا یہ اپنے آپ کو عمل کا مکلف سمجھتا ہے یا نہیں، یہ اس وقت اس عمل کے لیے کتنا بے چین ہے، اس وقت عمل کے لیے کتنا بے چین ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ عمل کے لیے کتنا بے چین ہے۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، دشمن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کہیں قانون کی شکل میں، کہیں بیماری کی شکل میں، کہیں قرضوں کی اور کہیں مقدمات کی شکل میں، کہیں مختلف طرح کے اسلام کے خلاف قوانین کی شکل میں، کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ فتنے کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص تو نہیں، وہ تو ہر زمانے میں فتنہ اس زمانے کے اعتبار سے آئے گا۔ ادھر دعوت دی اور دشمن مقابلے پر آ گیا۔ اب یہ نہیں کہ بھئی اس وقت نماز چھوڑ دینی چاہیے، اس وقت نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اجتماعی نماز کا چھوڑ دینا وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ اب دشمن مقابلے پر اور عصر کی نماز، صاف بات کی، اے اللہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور تیری عبادت کا یہی وقت ہے، یوں تو نہیں کہ باتیں پڑھ لیں گے، یہ بھی تو اللہ کا کام ہے جس میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ باتیں پڑھ لیں گے، یوں تو نہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، وہ تو جو
عمل کو ٹال دیتے ہیں حالات کی وجہ سے، جو عمل کو ٹال دیتے ہیں حالات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کائنات کے نظام کو مسخر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اسباب بھی ان کے خلاف کر دیتے ہیں جو عمل کو ٹال دیتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ حالات عمل کو ٹالنے کے لیے نہیں آتے، حالات تو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اس حال میں اس کے اندر عمل کے کرنے کا کتنا تقاضا ہے اور عمل کے کرنے کا کیا داعیہ ہے، اور اس وقت اس عمل کو کرنے کے لیے کتنا بے چین ہے۔ سنو میری بات توجہ سے۔ یوشع بن نون نے کہا اے اللہ، دشمن ہمارے مقابلے پر ہے مگر ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اس وقت کے حالات ایسے ہیں، اس وقت حالات ایسے ہیں، آپ سوچئے تو صحیح، صلاۃ خوف امت کو دی گئی، یہ نہیں کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ کر چلے جاؤ اور نماز پڑھ کے آ جاؤ اپنے گھروں میں۔ نہیں، جماعت سے نماز پڑھنی ہے اور میدان میں اور دشمن کے مقابلے پر پڑھنی ہے۔ چاہو تمہیں اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے۔ سمجھ آ رہی ہماری بات؟ جماعت کو کیا کرو، تقسیم کر لو، ایک جماعت کا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، ایک جماعت پڑھ لے، پھر یہ دشمن کے مقابلے پر آ جائے، یہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ اس طرح صلاۃ خوف دی گئی کہ اگرچہ تلوار تمہارے سر پہ ہو، یہ تو بیچارے وہم میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تلوار سر پر ہے اور شہادت نظر آ رہی ہے سامنے، جان خطرے میں ہے، وہاں بھی یہ نہ کہا کہ نماز مؤخر کر دو یا نماز کو چھوڑ دو یا بکھر جاؤ گھروں میں نماز پڑھ کر آ جاؤ، نہیں، تاکہ نہیں، دعوت عبادت کا جمع کرنا ہی نظام کائنات کو مسخر کرے گا۔ باطل کی شکل میں بھی ہے، باطل کی شکل میں بھی ہے، اس کا مقابلہ دعوت عبادت کو جمع کیے بغیر نہیں ہے۔ کل ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی یہ جماعت فلاں رخ پر جا رہی تھی لیکن سنا ہے وہاں حالات ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، تو تم یہ تو بتاؤ تم حالات کو بڑھانا چاہتے ہو یا ختم کرنا چاہتے ہو؟ بڑھانا چاہتے ہو تو روک لو جماعت کو، اور ختم کرنا چاہتے ہو تو بھیج دو۔ میں تم سے قدم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم دعوت پر نہیں آؤ گے تو اللہ کو باطل کے مقابلے پر نہیں لاؤ گے۔ اگر دعوت پر نہیں آؤ گے نا تو اللہ کو باطل کے مقابلے پر نہیں لاؤ گے۔ اگر دعوت پر نہیں آؤ گے، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا یا حالات کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، حالات کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، تو تم نے دشمن کے مقابلے پر، اللہ کے دشمن کے مقابلے پر آنے کا ضابطہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا سبب ہی دعوت ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا سبب ہی دعوت ہے۔ بے شمار قرآن حدیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، اس سے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یوشع بن نون انہوں نے، اے اللہ ہم بھی مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں تیرا حکم دعوت دینے کا، تیرا حکم دعوت دینے کا، ہم بھی مامور ہیں، اور تیرا حکم عبادت کرنے کا، تیرا حکم عبادت کرنے کا، تیرے دونوں حکم ایک وقت جمع ہو گئے اور ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے۔
اے اللہ ہم معمور ہیں تیری عبادت اور تیرے دین کی دعوت دینے کے. دیکھو میری بات دھیان سے سننا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم کچھ وقت کے لیے دعوت کا کام چھوڑنا چاہتے ہیں حالات کی وجہ سے, یا عبادت کرنے کے لیے حالات کی وجہ سے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ اس وقت دشمن مقابلے پر ہے اور تیرے دو حکم ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں, دعوت کا اور عبادت کا. اے اللہ ہم مامور ہیں, بس فرق یہ ہے کہ ہم مامور ہیں تیرے لیے, ہم مامور ہیں تیرے لیے, ہم مامور ہیں تیرے لیے اور سورج مامور ہے ہمارے لیے. بہت بڑا فرق ہے. ہم مامور ہیں تیرے لیے, سورج مامور ہے ہمارے لیے. سورج کی حیثیت کیا ہے؟ سورج کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو سورج تو صرف اس لیے ہے تاکہ تمہیں دنیا کے مشاہدات اور کائنات کے نقشے تمہیں دکھلا دے. کیونکہ اعمال کی جو روشنی ہے وہ غیر مخلوق ہے. سورج کی روشنی مخلوق ہے. مخلوق کو دکھلانے کے لیے ہے. مخلوق روشنی مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے. مخلوق روشنی مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے. اعمال کی جو روشنی ہے وہ اجر و ثواب کو اور جنت کو اور غیب کی چیزوں کو دکھانے کے لیے ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, اعمال کی روشنی غیب کو دکھانے کے لیے ہے اور سورج کی روشنی ظاہر کو دکھانے کے لیے ہے. ظاہر کا مشاہدہ سورج کی روشنی سے ہوگا اور غیب کا مشاہدہ اعمال کی روشنی سے ہوگا. تو پھر سورج کی کیا حیثیت رہی, سورج کی کیا حیثیت رہی ایک نماز کے مقابلے میں؟ یہاں تو ایک وقتی بیماری کو لے آئے نماز کے مقابلے میں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہاں تو ایک وقتی بیماری کو لے آئے نماز کے مقابلے میں. ایک وقتی بیماری کو لے آئے نماز کے مقابلے میں. وہاں زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج, زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج, وہ اس کو نہیں لاتے ہیں نماز کے مقابلے پر. بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ سورج کو یہاں روک, اگر یہ غروب ہوتا ہے تو اثر قضا ہوتی ہے. اگر یہ غروب ہوتا ہے تو اثر قضا ہوتی ہے. ہمیں اثر قضا نہیں کرنی ہے, ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. اور جب تک یہ دشمن پر فتح نہ ہو جائے, کتنا بھی وقت لگے, جب تک یہ دشمن مغلوب نہیں ہو جاتا ہے, سورج کو روک دے. اللہم احبسھا, اے اللہ سورج کو روک دے ہمارے لیے. سورج ٹھہر گیا کہ میں منتظر ہوں, آپ دشمن سے مقابلہ کریں, فتح ہو جائے, فتح ہونے کے بعد میدان ہاتھ آنے کے بعد اطمینان سے وضو کریں, پھر اطمینان سے نماز پڑھیں. پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے پھر سورج کو حکم ہو گیا ہاں اب آپ چل سکتے ہیں. سوچنا, یہ تو بیچارے بے دین ڈاکٹروں کی رائے, آپ یوں کریں اور آپ یوں کریں اور آپ یوں کریں, آپ یوں کریں, عمل کو برباد کرنے والے اور عمل سے کوئی نسبت نہ رکھنے والے مسلمان کو اگر عمل سے روکیں تو یہ ناکامی کا, خسارے کا اور محرومی کا راستہ ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا حادثہ اس امت کے لیے ہے یہ کہ کسی عذاب کو ہٹانے کے لیے مسیح کو چھوڑا جائے. یہ اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے. اسے کہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ مسیح کو اعمال سے آباد رکھنا اس عذاب کو بھی ہٹا دیتا ہے جس کے آنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ کہاں سے شیطان اس فتنے میں ڈال دے مسلمانوں کو کہ تم مسجد چھوڑو,
تاکہ فتنہ ختم ہو. کیونکہ حکم کا پورا کرنا کامیابی ہے. حکم کا پورا کرنا کامیابی ہے، حکم کو چھوڑنا کامیابی نہیں ہے. انہیں کامیابیاں حکم چھوڑنے میں نظر آئیں گی. انہیں کامیابیاں حکم چھوڑنے میں نظر آئیں گی. انہیں کامیابی حکم چھوڑنے میں نظر آئے گی. میں نے عرض کیا کہ سورج کو یہاں روک دیا. ایسے مواقع صحابہ کو ہی پیش آئے ہیں بہت. ایک صحابی لے کے کفر مقابلے پر جو آتا ہے وہ کفر مقابلے پر دعوت کی وجہ سے آتا ہے. جتنا بھی انبیاء اور صحابہ کا مقابلہ کیا ہے اغیار نے، وہ عبادت پر نہیں کیا. عبادت پر نہیں کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر تم قرآن گھر میں آہستہ پڑھو، تمہارے جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے مکے سے، نہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر زور سے پڑھو گے تو پھر ہم تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے، کیونکہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے ہماری عورتیں بچے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی مقابلہ ہے وہ مشرکین کہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد ہم جانتے ہیں مانتے ہیں، چلیے آپ کا دین حق ہے، آپ کا مذہب سارے مذہب پر سے اچھا ہے اور آپ کا دین اسلام یہی اصل مذہب ہے، آپ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں. دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، آپ اپنی جگہ بیٹھیں. جس کو بھی آپ کے دین کی ضرورت، آپ کے دین کی رغبت جس میں ہوگی وہ آ کر آپ سے دین سیکھے گا. آپ دین کی دعوت کو لے کر پھرا مت کریں. اس زمانے کو تو مسلمان کہتا ہے کہ پھرا نہ کرو. اس زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے مذہب کا پھیلنا ان کے پھرنے میں ہے. ان کے مذہب کا پھیلنا پھرنے میں ہے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ مقابل جب آتا ہے دشمن، جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت پر ہے، تو ایک صحابی کو قید کر لیا گیا مشرکین کی قید میں. ہم اس پر عرض کر رہے تھے کہ جب کوئی حال آتا ہے عمل سے روکنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ اس حال میں عمل کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس حال میں عمل کے لیے بے چین ہوتے ہیں. چنانچہ صحابی مشرک کی قید میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی. جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی. کیا کریں؟ یہ تو نہیں کہ جب جیل میں ہے باہر نہیں جا سکتے اور پانی یہاں ہے نہیں تو چھوڑو. دیکھیں اس زمانے میں لوگ آسانی سے کسی بھی فتنے میں عمل کے چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. عمل کو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی دور انبیاء میں دور صحابہ میں عمل پر یہ ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو صحابی تھے، ہم تو صحابی نہیں ہے نا. جی ہاں وہ تو ہاں عجیب الٹا جواب ہے. محمد جواب کیا ہے؟ محمد جواب ہے یہ کہ وہ صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہیں. اچھا جی، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے صحابہ تک ہو کر ختم ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس امت کی مدد نبیوں کی طرح کرنے والے ہیں. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کا عمل پر اجر. اس لیے کہ جتنا زمانہ نبوت کے زمانے سے دور جائے گا، جتنا زمانہ نبوت کے زمانے سے دور جائے گا اتنا عمل کا کرنا مشکل ہوگا. جتنا عمل کا کرنا مشکل ہوگا اتنی مدد اور اجر زیادہ ہوگا. لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے بیچارے غلطی سے کہ مدد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا. اب جتنا صحابہ کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا مدد کم ہوتی جائے گی. اور حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مدد 10 گنا بڑھا دیں گے اور اجر 50 گنا بڑھا دیں گے.
مدد 10 گنا بڑھا دیں گے اور اجر 50 گنا بڑھا دیں گے. صحابی نے کہا کہ جی مجھے تو نماز پڑھنی ہے اور غسل کرنا ہے. جیلر سے کہا کہ ہمیں غسل کے لیے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا. آج کل تو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے نا ایک دم کہ بھائی وہ تو قانون یہ بن گیا ہے، آپ تو عمل کے مکلف ہی نہیں ہے. قانون یہ بن گیا نا. کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، باطل قوانین کے خلاف اللہ تعالیٰ کی غیر مددوں کے آنے کے ضابطے اور اسباب مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں. یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قانون آ گیا نا، یہ تو قانون آ گیا نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اور اس کی نصرت کے نازل کرنے کے اسباب اختیار کرو تو میں تمہیں کیا بتاؤں، جتنے قوانین اسلام اور احکام اسلام کے خلاف بنیں گے نا، یہ سارے قوانین باطل کی ہلاکت کا اصل سبب ہیں. جن قوانین کو زمانے کا مسلمان اسلام کے نقصان کا سبب سمجھتا ہے، خدا کی قسم یہ قوانین باطل کی ہلاکت کا سبب ہیں. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. جو بھی قانون کسی بھی عمل کے خلاف آئے، جو بھی قانون کسی بھی عمل کے خلاف آئے، چاہے وہ علم کے خلاف یا جماعت کی نماز کے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے، یہ سارے قوانین باطل کی ہلاکت کا سبب ہیں. یہ قوانین باطل کی ہلاکت کا سبب ہیں، بشرط یہ کہ مسلمان ان حالات میں وہ کر لے جو صحابہ نے کیا ہے. تو یہ سارے قوانین تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی قانون لا کر، اگرچہ وہ قانون اللہ تعالیٰ باطل کے راستے سے لائیں، صرف مسلمان کو، آج کل مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ قانون تو باطل کی طرف سے آیا، اس نے پیدا کیا ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، ان کے عمل کو پرکھنے کے لیے اور حالات میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے باطل کو ہی اللہ استعمال کر لیں گے فتنوں کے لانے کے لیے. یہ صاف کہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، چاہے اس آزمائش کے لیے کوئی بھی استعمال ہوا ہو، اس کے لیے استعمال کوئی بھی ہوا ہو. ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، آنے کا راستہ کوئی بھی ہو. مشکل یہ ہے کہ جس طرح سے فتنے آتے ہیں ہم ان فتنوں کو انہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. چنانچہ صحابی نے کہا کہ جی ہمیں تو پانی چاہیے، غسل کر کے پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا. پینے کا پانی ملے گا بہت تھوڑا. ٹھیک ہے، پینے کا پانی اگر آپ دیتے ہیں اور غسل کا پانی نہیں دیتے تو آپ 2 دن کا ایک پانی ہمیں اکٹھا دے دیں. 2 دن کا پانی ہمیں اکٹھا دے دیں. ہمیں 2 دن کا پانی اکٹھا دے دیں تاکہ ہم غسل کر لیں، اور ہم آج اور کل 48 گھنٹے ہم پیاس کو صبر کر لیں گے. سوچ، پانی جمع کریں گے یہ کے لیے، غسل کے لیے. ہاں، یہ نہیں کہ بھائی آپ حالات ہیں عمل کے مکلف نہیں ہیں. آپ جی ہاں، آپ عمل کے مکلف نہیں ہیں. جب اس نے کہہ دیا ہم پانی نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے؟ اتنا جلدی مسلمان عمل کو چھوڑ دیتا ہے قانون اور حالات کی وجہ سے، اور اتنا جلدی اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتا ہے. اور میں آپ سے یقین سے عرض کر دیتا ہوں کہ مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. اور مسلمان دعوت اور عمل کو جمع کرنے پر جب تک جم نہ جائے اس وقت تک
اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس نے کیا. میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی اللہ تعالیٰ رکاوٹ لاتے تھے, اللہ تعالیٰ جب کوئی رکاوٹ لاتے تھے صحابہ کے زمانے میں, تو رکاوٹ صرف اس لیے آتی تھی کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ منافقین اور صحابہ کے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے. آئی بات توجہ چاہتی. اللہ تعالیٰ دور صحابہ میں جب کوئی رکاوٹ لاتے تھے تو اس میں منافقین اور ایمان والوں کی دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے. منافقین تو رکاوٹ کے آنے پر خوش ہوتے تھے. منافقین رکاوٹ آنے پر چلو جان بچی. جی ہاں. اور ایمان والے اس رکاوٹ کے آنے پر رات بھر رویا کرتے تھے. رات بھر رویا کرتے تھے. جن کے پاس خرچ اخراجات نہیں ہوتے وہ رویا کرتے تھے. جنہیں چھوٹا کر کے روک دیا جاتا تھا دعوت سے وہ رویا کرتے تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں مجھ پر پوری زندگی میں سب سے سخت رات وہ رات گزری, سب سے زیادہ سخت رات وہ رات گزری جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا. سب سے سخت رات مجھ پر وہ رات گزری جس میں آپ نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا. سخت رات مجھ پر وہ گزری. منافقین خوش ہوتے تھے. منافقین خوش ہوتے تھے. دونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے تولو, یعنی یہ تو آپ کی مجلس سے روتے ہوئے اٹھ کر جاتے تھے وہ صحابہ جنہیں آپ روک دیا کرتے تھے مدینے میں, اور منافقین اس مجلس سے خوش ہو کر اٹھتے تھے. جی ہاں, اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہماری جان بچ گئی ان حالات کی وجہ سے. یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو انتظار کرو مسلمانوں کا کیا بنتا ہے, اگر فتح مل جائے تو پھر آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ کیا, اور اگر دیکھتے تھے کہ حالات خراب ہیں اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے تو پھر کہتے تھے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس فتنے سے مقابلہ مت کرو, ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یوں مت کرو, دیکھو آپ نے کیا تھا نا یہ ہو گیا. کہ نہیں, اب حکم یہ ہے مومن کو کہ اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ بیماری آوے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ موت آوے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ کوئی نقصان آ جاوے تو یوں کہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا. ہماری جلدہ نے اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا, ہم اس کے فیصلے سے کہاں بھاگ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی عمل میں رکاوٹ لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کا اس کے دل میں کیا تقاضا ہے اور اس عمل کے چھوٹنے کا اس کے دل میں کیا غم ہے. بس اتنی سی بات ہے. جی ہم 48 گھنٹے پیاز کو صبر کر لیں گے لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتے. دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا بندہ اس وقت اس پانی سے اپنی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے بجائے میری عبادت کے حکم کو پورا کر رہا ہے. یہ ہے اسی بات ہے. اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے پیاس کے فطری تقاضے کو دبا کر یہ اس وقت میرے حکم عبادت کو پورا کرنا چاہتا ہے, اور یہ تیار ہے اندر سے کہ میں 48 گھنٹے پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. جب اللہ نے جانچ لیا اور دیکھ لیا اور اس کی دل کی کیفیت کو اللہ نے دیکھ لیا تو اللہ تعالی نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ نیچے اترو اور جیل میں داخل ہو کر ان صحابی کے اوپر برسو. وہ آسمان سے بادل اترا, جیل میں داخل ہوا, صحابی نے بارش کے پانی سے
مان طہورا، صاف ستھرا پاک پانی کرو. ہم تو دیکھنا چاہتے تھے، ہم ایک رکاوٹ لیا میں تمہاری عبادت میں. اس لیے عبادات میں آنے والی رکاوٹیں وہ عبادت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ عبادت آنے والی رکاوٹیں مومن کے دل میں عبادت کا تقاضا جانچنے کے لیے ہوتی ہیں. مومن کے دل میں عبادت کا تقاضا جانچنے کے لیے، انہیں کتنا تقاضا عبادت کا ہے. اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبادت میں اور سہولتیں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سہولت کے زمانوں میں امتحان نہیں ہوا کرتے، سارے امتحانات سخت ہوتے ہیں. امتحانات سب سخت ہوتے ہیں، امتحانات ہمیشہ سخت ہوتے ہیں. ایسے سوالات کیے جاتے ہیں طالب علم سے جس سے دماغ گھوم جائے، مگر تم کوشش کرو صحیح جواب دینے کی. بس میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امتحان اور فتنے امراض کی شکل میں، قوانین کی شکل میں پیش آئیں گے، لیکن اس میں عمل کو مقدم رکھنے والے کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، بات ساری یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر کامیاب کیا ہے. ہمیشہ دعوت عبادت کو جمع مولیہ صاحب فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوگا جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لیں. نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوگا جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لیں. نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوتا ہے. آگ پھیل گئی مدینہ منورہ میں، تیمہ داری 9 ہجری کے مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کی خبر سنتے ہی مسجد آئے. بیماری کی آگ پھیل جاوے تو لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھ جاؤ. وہاں مدینے میں آگ پھیل گئی، بجائے اس کے بھائی باہر نہ نکلو کہ آگ پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں، آگ تو پھیلی ہوئی ہے. اس آگ کا دفاع کہاں سے کریں؟ اس آگ کا دفاع کہاں سے کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے مسجد آئے اور یہ نہیں تلاش کیا کہ کوئی پرانا بڑا صحابی سید سے پہلے کا مسلمان ہو جس کا ایمان ایسا پختہ ہو اور جس کے اعمال ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں. ظاہر بات ہے کہ بڑے صحابہ، پرانے صحابہ، ان کے اعمال، ان کا ایمان نئے صحابی کے مقابلے میں زیادہ ہوگا نہیں، بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ ایک نیا مسلمان بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت عمل پر کامیاب کرنے والے ہیں. یہ کام کسی پرانے صحابی سے نہیں بلکہ نئے صحابی سے بھی کرایا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیمہ داری سے کہا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. مسجد سے ہر قسم کے عذاب کا مقابلہ کرنا یہ نبی کی اصل سنت ہے. مسجد سے ہر عذاب کا مقابلہ کرنا یہ نبی کی اصل سنت ہے. اگر مسلمان خدا نہ کرے اس بات کا تصور بھی لے آیا دل میں کہ مسجد سے بیماری آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. آج یہ ایک سنت کو چھوڑیں گے یہ کہہ کر کہ اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے، کل کو یہ بیماریاں ان سے فرائض چھڑوائیں گی. دین کے کسی بھی حکم کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس وقت اس سے چھوڑ دینے سے فائدہ ہوگا،
سے چھوڑ دینے سے. میں آپ سے ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بات یاد رکھنا. باطل اتنا گھاگ ہے اور اتنا ہوشیار ہے کہ وہ مسلمان سے یہ نہیں کہے گا زکات مت دو, روزہ مت رکھو, حج مت کرو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اسے معلوم ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں, ان سے روکوں گا تو مسلمان مجتمع ہو جائیں گے اور مقابلے پر آ جائیں گے. میری بات توجہ چاہتی ہے. وہ پہلے ایک سنت کو چھیڑیں گے, پہلے ایک سنت کو, میری بات توجہ سے سنو بھائی. وہ پہلے ایک سنت کو چھوڑیں گے, پہلے ایک سنت کو چھیڑیں گے اور یہ کہیں گے مسلمان سے کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, لیکن مسجد میں نہ پڑھو کیونکہ اس وقت تمہارے آپس سے ملنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے. میری بات پوری توجہ سنو. مسلمان یہ کہے گا ہاں کیا حرج ہے, کیونکہ یہ تو سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. جماعت کی نماز سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. اور باطل کا فرض کو روک نہیں رہا, تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو مگر گھروں میں پڑھ لو بجائے مسجد میں جمع ہونے کے. سنو توجہ سے بات. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے جمع ہونے سے بیماری بڑھے گی, تو جب یہ بات سب کی بات سمجھ آ جائے گی اور سب اس بات پر جماعت کی نماز کو چھوڑ دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں بیماریاں کم ہوتی ہوئی نظر آنے لگیں گی اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں بیماروں کی تعداد میں کمی نظر آنے لگے گی. تم سب کا یقین یہ بنے گا دیکھو اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو گئی. ارے دوسری بات توجہ جاتی ہے. باطل انتظار میں ہے کہ جب مسلمان پوری دنیا میں اجتماعی طور پر یہ سمجھ لیں گے کہ جماعت کی نماز کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے, جماعت کی نماز اجتماعی اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے بیماری کم ہوئی ہے, تو وہ یوں کہے گا کہ دیکھو بیماری کے اثرات باقی ہیں, لہذا اس سال تم حج نہ کرو. آگے نا بس سنت کو چھڑوا کر اگلا درجہ کس کا ہوگا؟ اس کا. بہت اچھی بات. مگر کیا کریں, احساس مردہ ہو چکے ہیں. حال کا مقابلہ حال سے کرنا اور نبی کی سنتوں کو ہلکا سمجھ کر حالات ویسے کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ سنت ہے, اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. سنیے, مولانا صاحب نے مثال دے کر فرمایا, جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے یہ کہا کہ بھئی تمہارے پاس تو میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے. سن رہے, تمہارے پاس تو میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے, ہمارے پاس لکڑی ہے نہیں, ہمارا کام لوہے کا ہے. اب تم ہمیں ایک بالش ہمیں لکڑی چاہیے, ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے. ارے سنو توجہ سے, بہت اچھی مثال ہے. ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے, تمہیں ایک بالش لکڑی ہمیں دے دو, اور چاہو تم اس کے بدلے میں لوہا لے لو, تمہارے بھی کام آئے گا لوہا, لیکن ہمیں ایک بالش لکڑی دے دو. بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ بھئی یہ لوہا ہم سے لکڑی مانگ رہا ہے, اسے ضرورت ہے, اور ہمارے پاس تو جنگل کے جنگل لکڑی کے کھڑے ہوئے ہیں. ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارے یہاں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہمارے یہاں کوئی کمی آ جائے گی؟ جیسے کیا کہوں, اس زمانے کے مسلمان سنتوں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیں
کہ بہت بھی اور بھی دین کے تو اور بھی کام ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی اس سنت پر ہی عمل کرے، اور بھی تو کام ہے کرنے کے، یہ نہ صحیح، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ ہاں خود توجہ سننا. وزراء نے کہا نہیں جی ہم تو ان کو ایک بالش کیا 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے، 1 انچ لکڑی جن کو. بادشاہ نے کہا کیا حرج ہے، ایسی بھی کیا زبردستی اور بخل ہے. وہ بیچارے 1 بالش لکڑی مانگ رہے ہیں اور ان کے پاس لکڑی ہے ہی نہیں، لوہا ہے. ہمارے پاس لکڑی ہے. اگر ہم انہیں 1 بالش لکڑی دے دیں تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس سے ہمارا کیا نقصان ہے؟ جی ہاں، انہوں نے لکڑی 1 بالش لکڑی لوہے کے مطالبے پر دے دی. انہوں نے اس لکڑی کی ہتھی بنائی، آرے میں لگائی، آرے میں لکڑی کی ہتھی لگائی اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. بولو اتنے چناور درخت کھڑے ہوئے تھے، کہیں سے کٹے بھائی؟ 1 بالش لکڑی سے. اگر وہ کاٹنا چاہتے تو ان کے پاس لوہا تھا، کاٹ لیتے لوہے سے کہ نہیں. اسلام کو جو نقصان ہوگا وہ مسلمان سے ہوگا، باطل سے نہیں ہوگا. اسلام کو نقصان حضرت کی باتیں نقل کر رہا سب، کیونکہ تم لوگ حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں شوق سے، جو ایسے حالات میں سوچو کہ کیا کرنا ہے. حضرت تو چنانچہ اس نے وہ 1 بالش لکڑی لے کر اس کو آرے میں لگایا تو کیا بن گیا؟ ہتھی بن گئی. اور اس نے آرے سے جنگل کاٹنا شروع کر دیا. کیا کر سکتی ہے لکڑی؟ جی ہاں لکڑی کیا کر سکتی ہے. جب درخت نے شکایت کی، لوہے سے کہا ارے اتنی بے دردی سے تو ہمیں کاٹ رہا ہے، اس نے کہا میں تو تمہیں کاٹ ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو تمہارا ہی حصہ میرے ساتھ ملا ہے، اس سے تم کر رہے ہو. تمہارا حصہ آرا کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس میں ہتھی. تم اتنا سا دین چھوڑ دو، تم اتنا سا دین چھوڑ دو یہ کہہ کے کہ ہاں جماعت سے نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، تم اتنا سا دین چھوڑ دو، ہم دیکھو کیا کرتے ہیں. سیدھی بات. یہ موقع استغفار کا، عمل پر جمنے کا، اور یہ موقع امت کو اعمال دعوت اور اعمال عبادت لانے کا موقع ہے. اگر چاہتے ہو کہ کسی بھی قسم کی آزمائش سے نکلنے کے لیے یہ موقع دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے. ورنہ شیطان نے اس مایوسی میں ڈال دیا ہے کہ یہ ایک ایسی وبا اور ایسا عذاب ہے جو جس کو ہٹانے کے لیے شیطان یہ کہے گا کہ اس عمل سے یہ وبا پھیلے گی، اس عمل سے یہ عجیب بات ہے. جو اعمال نفوس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے، اور جو اعمال بدن کے اندر سے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تھے، یہ انہی اعمال سے روکیں گے یہ کہہ کر کہ عمل چھوڑو تاکہ بیماری ختم ہو. ہم نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ ہے اور ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ بے دینی سے ہی نہیں بلکہ ناقص دین سے بھی حالات آئیں گے، ناقص دین سے بھی حالات آئیں گے، بے دینی سے نہیں بلکہ ناقص دین سے بھی حالات آئیں گے. اس لیے دین ایک ایسا مکمل طریقہ زندگی ہے کہ اس کے کسی بھی حکم میں کمی کا آنا یہ پورے دین کو نقصان پہنچائے گا. دیکھو کفار نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حجر اسود کا بوسہ بہت پسند ہے. آپ ہر چکر میں اس کا بوسہ لیا کرتے تھے, ہر چکر. شیطان بیماریوں کو متعدی بنانے کے لیے, شیطان بیماریوں کو متعدی بنانے کے لیے وہ تمہاری اجتماعی اعمال کو سبب بتلا دے گا. شیطان بیماریوں کو متعدی بتانے کے لیے تمہارے اجتماعی اعمال کو سبب بتلائے گا. میری بات توجہ سے سمجھنی پڑے گی. شیطان بیماری سے بیماری پیدا ہونے کے لیے, شیطان بیماری سے بیماری پیدا ہونے کے لیے تمہارے اجتماعی اعمال کو سبب بتلائے گا کہ اس سبب سے یہ ہو رہا ہے, سبب سے یہ ہو رہا ہے. مسلمان یہ کہے گا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی اعمال سے بیماری پھیلتی ہے تو ہم اجتماعی اعمال کسی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سوچو تو صحیح, کیوں نہیں مسلمان غور کرتے کہ باطل جو یہ بات کہہ رہا ہے اس سے یہ چاہتا کیا ہے؟ جب دیکھا کفار نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ بہت پسند ہے, اس کا بوسہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے, ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. ہماری شرط پوری کی. کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے سامنے سے گزرا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے جایا کریں. آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو بوسہ. یہ ایک بہت زندہ مثال ہے مسلمانوں کو عمل سے روکنے کے لیے. باطل کا ایک راستہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے. ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آیا, اس کا خیال آیا کہ صرف انہیں دکھلانے کے لیے, نعوذ باللہ نبی تو کبائر سے معصوم ہیں تو شرک تو نبی سے ہو اس کا تصور ہی نہیں ہے, دور دور تک ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی شرک کریں. وہ تو اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے اور امت کو شرک اور کفر سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کو خیال یہ ہلکا سا آیا کہ اگر صرف بغیر دل کے ارادے کے انہیں مطمئن کرنے کے لیے, جس سے کہ یہ سمجھیں کہ ہاں ہماری شرط پوری کر دی انہوں نے, صرف دکھاوے کے لیے, صرف ان کو دکھانے کے لیے اگر ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے ان کے بتوں کی طرف اور پھر یہ مجھے اس کا بوسہ لینے دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ آپ کو ہلکا سا خیال آیا اور اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں, زیادہ سوچا نہیں, یہ ایک لمحے کو یہ خیال آیا اور گزر گیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ذرا سے بھی ان کی بات کی طرف جھک جاتے, اگرچہ یقینی طور پر آپ صرف جس سر کے اشارے سے جھکتے ہیں, دل کے ارادے سے نہیں, اگر آپ صرف سر کے اشارے سے بغیر دل کے ارادے کے ذرا سے بھی ان کی بات کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. وہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو اس موقع پر ثابت قدم رکھا. ولولا ان ثبتناک, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انبیاء پر
کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایمان پر اور اللہ کی اطاعت پر قائم رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور ہر ایمان والے پر اللہ کا فضل ہے، ہر ایمان والے پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اور غیروں کی طرف سے اس طرح کے مطالبات پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان پر جمائے رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لوگ اس پر شکر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ نعمت ایمان اور نعمت اسلام کو اصل نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے یہ فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، قریب تھے کہ آپ تھوڑے سے ہلکے سے بغیر دل کے ارادے کے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے، اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اگر آپ ان کی بات کو مان لیتے، اگر آپ ان کی بات کو مان لیں گے تو وہ تو آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی کہہ دی ان کو خوش کرنے کے لیے، اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی کہہ دی ان کو خوش کرنے کے لیے جو بات ہمارے حکم کے خلاف ہے، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ جی ہاں، اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک غلط خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی ان کی دو چار باتیں مان کر ذرا ان کے قریب ہو، پھر اپنی بات جن سے منواؤ لو، جب تم ان کی بات مان کے ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے کتنے دور ہو جاؤ گے، پھر تم ان بات جن سے کیسے منوا لو گے؟ سوچے تو صحیح، کیسی مسلمان کی الٹی سوچ ہے زمانے میں کہ دو چار باتیں ان کی مان کے کیا ہو جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ۔ جب تم ان کی بات مان کے ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے کتنا دور ہو جاؤ گے؟ پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے یا تم ان کے حوالے کریں گے؟ سوچے تو صحیح، پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے تم ان کے حوالے کریں گے؟ عجیب سوچ ہے زمانے کے مسلمانوں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ہمارے ضابطے کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف ان کی کوئی بات مان کر آپ نے ہم پر کوئی جھوٹ گھڑا تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اذن لاتخذوک خلیلا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے میں تھوڑا سا کمزور پڑیں، تھوڑی سی نرمی کریں، کفار چاہتے تھے، کفار یہ چاہتے تھے کہ یہ جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے نا مسلمانوں کے اور غیروں کے درمیان، جو تناؤ پیدا ہو گیا، اسی طرح یہ تناؤ ذرا کم ہو جائے۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا۔ کفار یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تناؤ سا پیدا ہو گیا ہے، خاندان کٹ گئے اور بد امنی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی دشمن اور ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھنے لگی ہیں، تو یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے۔ سنو تو صحیح، یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے، دوست بن کر قریب ہو کر رہو، مل جل کر، یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے۔ اس تناؤ کے ختم کرنے کے لیے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اے محمد، تم اکثر اپنے رب کی تعریف کرتے ہو، اپنے رب کی وحدانیت بیان کرتے ہو، ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہو، کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو۔ جی ہاں، کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو تاکہ ہم میں آپس میں تعلقات کیا ہوں، خوشگوار تعلقات بنے۔ سنو تو صحیح، خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو۔ ان کا تو ہمیشہ انکار کرتے ہو اور اپنے رب کی ہمیشہ تعریف کرتے ہو۔ ان کو تم نے بالکل ہی ناکارہ اور بیکار ثابت کیا ہوا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، آپ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو۔ آپ نے تذکرہ کیا بھی تو ایسا تذکرہ کیا
تلک الغرانیق العلا، کہ یہ تمہارے بت اس قابل ہیں کہ ان سے کسی مسئلے کی حل کی امید کی جاوے؟ وہ تو فرماتے تھے جب تک کفر کی ہر شکل کو بت کی طرح ناکارہ یقین نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب تک کفر کی ہر شکل کو بت کی طرح ناکارہ یقین نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب تک کفر کی ہر شکل کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں یقین کرو گے، اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ سارے نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے ہاتھ میں نظام ہے، جس طرح یہ کہیں اس طرح کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس حال میں مسلمان آیا غیروں کے مطالبے پر عمل کو چھوڑتا ہے یا دعوت عبادت پر جم کر اللہ تعالیٰ کی مدد کا دروازہ کھلواتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ذکر کیا ان کے بتوں کا تو اس طرح کیا کہ کیا یہ بت اس قابل ہے؟ یہ بت اس قابل ہے؟ اس شعر کا اس سے اچھی توجیہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری استہزائی ہے۔ کیا ہے؟ استفہام انکاری استہزائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ یہ بت اس قابل ہے کہ ان سے کسی خیر کی امید کی جائے یا کسی مسئلے کا حل کا ان سے امید کی جائے۔ میں عرض کرتا ہوں کسی کا کارخانہ نہ چلے، نہ چلے، وہ یوں کہے کہ اگر میں بھینس بدل دوں گا اپنی تو کارخانہ چل جائے گا۔ کیا اگر بھینس بدل دوں تو کارخانہ چل جائے گا؟ بلا تیرے کارخانے کے چلنے سے اس بیچاری بھینس کا کیا تعلق ہے کہ جی بھینس کی وجہ سے میرا کارخانہ نہیں چل رہا؟ ارے کیوں؟ اگر کارخانے کے چلے نہ چلنے کو اس بھینس سے تو کیوں جوڑ رہا؟ یہ بیچارہ بے زبان بے عقل جانور، ہاں یہ بے زبان بے عقل جانور، اس سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق؟ دکان ہے چھوٹی سی، ابھی دکان نہیں چلتی، کوئی یہ مشورہ دے کہ بس ذرا صبر کر، تیری جو بکری ہے نا یہ بکری مر جاوے، یہ تو بکری بدل دے تو تیری دکان چل جائے گی۔ بتاؤ اسے کوئی بات کو مانے گا؟ بس کیوں نہیں سمجھتے؟ سارا باطن نظام انعام کی طرح ہے، چوپاؤں کی طرح۔ جس طرح تیرے کارخانے کے چلنے کا تو تعلق نہیں، اس طرح کسی ملک اور کسی دنیا میں کہیں کے نظام کے چلنے کا اغیار چفترا کی قسم اتنا بھی تعلق نہیں۔ حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ حالات عالم کا تعلق اس سے ہے، حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بھی مسلمان کسی بھی عمل کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، بس یاد رکھو وہ تمہارے دین کو بدلنے اور تمہیں دین کو چھڑانے پر جری ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے بھائی دیکھو تمہارے جو شرعی مسائل اور تمہارے جو شرعی احکام ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ جس طرح کائنات کے نظام کا تعلق انعام سے نہیں، اس طرح حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں حالات اس امتحان کے لیے آتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے۔
میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے. یہ موقع دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے. اتنی عمل سے کامیابی کا یقین دلاؤ. یہ موقع تو تعلیم الخبر جمع ہونے کا ہے. کیونکہ جب باطلی آواز لگا رہا ہو کہ اس سبب سے بیماری آئی ہے تو تم یہ آواز لگاؤ کہ اس گناہ سے بیماری آئی ہے. جب باطل یوں کہے کہ اس سبب سے بیماری چلی جائے گی تو تم یہ کہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں عمل کے ساتھ، یہ وعدے ہیں جو ان وعدوں سے متعلق عمل کو پورا کر دے گا، اللہ اس کے لیے وعدوں کو پورا کر دیں گے. اللہ وعدوں کو پورا کر دیں گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ موقع اس کا ہے کہ اس وقت امت کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالو. اس لیے کہ حالات کے آنے کا تعلق، مسلمان کے برے حالات کا تعلق منکرات سے، اچھے حالات کا تعلق معروفات سے ہے. حال کو بدلنا چاہتے ہو تو فرمایا حدیث میں، جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. یہ اعلیٰ جہاد ہے. اعلیٰ جہاد ہے کہ تم ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی قوت سے عمل کے ماحول میں لے آؤ. اگر تم ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، تو پھر درمیانہ درجہ زبان سے بدلنے کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ منکر کے ماحول کو زبان سے بدلنا یہ سب سے افضل جہاد ہے. یہ سب سے افضل جہاد ہے. اور اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے، اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ معروفات پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو دعوت دے کر مسیح کے ماحول میں عمل کی طرف لے آؤ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. یہ درمیانہ درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے منکر کے ماحول کو بدلنے کا. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لینا یہ ہے منکر کا بدلنا. منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دینا یہ منکر کا بدلنا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ. اور اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے باوجود کوشش کے، اور آپ ہاتھ سے نہیں بدل سکتے باوجود کوشش کے، تو پھر ایمان کا آخری درجہ، ایمان کا آخری درجہ اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ پھر تم اس منکر کو تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلواؤ. یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. سنو تو صحیح، ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ تم منکر کو دعا کے ذریعے بدلواؤ. فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. صرف اتنا کہہ دینا کہ دل سے اس کو برا سمجھے نہیں. حکم یہ ہے یغیرہ بقلبہ. اس منکر کو بدلوائیے. اگر آپ ہاتھ سے اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دعا کے ذریعے اس کو بدلیے. ہمیں ذرا پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ہمارا ایسا ہے جس میں ہم تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں کہ اے اللہ تو منکرات کے ماحول کو بدل دے. کیونکہ جو لوگ بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑتے ہیں انہیں بیماریوں کے آنے پر منکرات کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں موسم کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، جب موسم گرم آئے گا نا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ایسے ہی ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں ملک میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، وہاں تو بیماری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہاں تو موسم گرم ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بس انتظار کرو، جیسے ہی موسم بدلے گا
گرمی کا آئے گا بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنے بندے پر جو حالات لایا ہوں گناہوں کی وجہ سے, یہ ان حالات کو موسم سے کیسے جوڑے ہوئے ہیں. سوچو تو صحیح. ایسے ظاہر پرست بنے, جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا, ان کو موسم اور اسباب کے خیالات انہیں ان کے گناہوں سے مزید غافل کر دیتے ہیں. جی ہاں, جو یہ کہے گا کہ موسم کی وجہ سے بیماری آئی ہے, بتاؤ اس کا کبھی خیال گناہ کی طرف جاوے گا؟ اس کے خیال کبھی گناہ کی طرف جاوے گا؟ یہ سوچ رہا ہے کہ بیماری موسم کی وجہ سے آئی ہے, اس کا کبھی خیال جاوے گا اس طرف کہ بیماری کا میرے گناہ سے, میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اپنے اعمال کو تو وہ بدلیں گے جو بیماریوں کو اعمال سے جوڑیں گے. جو بیماری کو موسم سے جوڑیں گے وہ گناہ کرتے رہیں گے اور موسم کے بدلنے کا انتظار کرتے رہیں گے. جی ہاں, کیونکہ انہوں نے بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑا ہے, تو جب موسم بدلے گا تو یہ سمجھیں گے بیماری بدل جائے گی. کسی غلط سوچ, یعنی سوچنے کی بات ہے نا, جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں کیا وہ موسم سے بدل جائیں گے؟ سیدھی بات ہے. اس لیے فرمایا فَلْيُغَيِّرُ بِقَلْبِهِ کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. میں تم سے یقین برعکس کر دیتا ہوں کہ اگر ہم تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے منکر کے ماحول کو ختم کرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہا. سوچو تو صحیح, حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا منکر کو اپنے دل کے ذریعے بدلنا یہ تمہارے ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے, آخری درجہ. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور معروف کو معروف نہ سمجھے تو اس کے دل کو الٹ دیا گیا ہے اس تھیلے کی طرح, جس کو الٹا کر دیا جاوے تو اس تھیلے کے اندر کا سارا سامان باہر آ جاتا ہے, کچھ باقی نہیں رہتا. لکی سا قلب ہو کہ اس کا دل تھیلے کی طرح الٹ دیا گیا. خیر منکر کو دیکھ کر خوش ہونا اور معروفات کو دیکھ کر خوش نہ ہونا اور منکر کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا, یہ تو صاف فرما دیا کہ دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے. تو میرے دوستو عزیزوں, بات اصل یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو نفع حق کے ذریعے توبہ کی طرف, عبادت کی طرف, دعوت کی طرف, ان اعمال کی طرف لاؤ جن اعمال پر اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. یوں نہیں کہ بیٹھ کر سوچنے لگو کہ اگر یہ عمل چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ عمل چھوڑ دیں گے تو جو حالات اعمال کے چھوڑنے سے آئے ہیں کیا وہ مزید اعمال کے چھوڑنے سے ختم ہو جائیں گے؟ عجیب سوچ ہے, عجیب الٹی سوچ ہے. اس لیے عزم کرو انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے, اور ساری امت, ساری انسانیت تک اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اور توبہ کی طرف آئیں. اللہ تعالی ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں سارے امور ہیں. ہر حال کو اللہ سے کہہ کر بدلواؤ, ہر حال کو اللہ سے کہہ کر بدلواؤ, ہر حال کو اللہ سے کہہ کر بدلواؤ. کسی بھی حال کی تبدیلی اسباب میں تلاش مت کرو. ہم نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو, لیکن اسباب سے کوئی امید نہ کرو. مصیبت تو وہاں آتی ہے جہاں اسباب سے امید کر لی جائے. اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں, لیکن اسباب سے امید کرنے سے انکار ہے. اسباب سے امید کرنا توکل کے خلاف ہے, اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے, لیکن اسباب سے امید کرنا یہ توکل کے بالکل خلاف ہے. جو جتنے سب سے امید کرتا ہے وہ اتنا عمل سے نا امید ہو جاتا ہے. جو جتنی سبب سے امید کرتا ہے وہ اتنا ہی عمل سے نا امید ہو جاتا ہے. میں آپ سے یقین سے بات کر رہا, اس وقت جس سبب سے بھی امید کرو گے وہ سبب عمل سے نا امید کر دے گا.
اس لیے ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعد حکموں کے ساتھ. یہ دیکھو کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے کس موقع پر کیا عمل کیا، کس موقع پر کیا عمل کیا، کس موقع کی کیا دعا ہے. اور یہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو. نئے نئے وظائف بنانا اور نئے نئے وظیفے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو، کیونکہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. مصنون دعاؤں نے، مصنون دعا کا کوئی بدل نہیں ہے. مصنون دعا کا کوئی بدل نہیں ہے کہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ اس وقت نقل حرکت کے ذریعے امت کو توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، عبادات کی طرف یہ متوجہ کرنے کا موقع ہے. میں بار بار عرض کر رہا کہ جب لوہا تباہ ہوا ہوتا ہے اسی وقت جلدی اس کو گھما دینا چاہیے. اس وقت مسلمان دل نرم ہیں حالات کی وجہ سے. یہ موقع ہے، یہ موقع ہے انہیں اللہ کی طرف پھیرنے کا. یہ موقع ہے انہیں اللہ کی طرف. آپ جانتے ہیں جب لوہا بھٹی میں گرم ہو جاتا ہے تو فوراً اسی وقت موڑا جاتا ہے. جی ہاں، اسی وقت موڑا جاتا ہے. تم نے اس وقت سوچا کہ ذرا حالات ٹھیک ہو جائے پھر کام کریں گے. جب حالات گزر جائیں گے تو پھر یہ کیفیت تو باقی نہیں رہے گی. قلوب نرم ہے، قلوب نرم ہے. اس وقت موقع ہے امت کو دعوت، عبادت اور استغفار اور توبہ کی طرف لانے کا. اس وقت کا نکلنا خدا کی قسم امن اور حالات کے اچھے ہونے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. کیونکہ فتنہ وہ نہیں جو پیش آ گیا ہے. صحابہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان حالات میں نہ نکلنا فتنہ ہے. ان حالات میں نہ نکلنا فتنہ ہے. جنہوں نے کہا نا کہ بھئی ابھی تو فتنہ ہے، ذرا ابھی نہ نکلے. کل ایک جماعت نے کہا کہ جی وہ بھی تو حالات ہے فتنہ، ابھی تو نہ نکلے. نے کہا ایسا نہ کیجو. محمد صاحب دلالے جس طرف بھی کوئی بات پیش آتی ادھر ہی جماعت بھیج دیتے. عام سے عام یہ بات بھی جانتا تھا میاں جی کہ ادھر سے جماعت داخل ہوگی فتنہ ادھر سے نکل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ فوراً تمہاری مدد میں لگ جائے گا. یہ وقت گشت و ملاقاتوں کو بڑھانے اور یہ وقت نقل و حرکت کو بڑھانے کا ہے، نہ کہ کم کرنے کا. ورنہ منافقین نے کہا کہ جی فتنوں کا دور ہے، جس سے آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں ہمیں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اجازت دیجیے ذرا ہم یہاں مدینے میں رہ لیں. اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے. اللہ سقطوا کہ یہ تو نکلنے سے آپ سے اجازت لے رہے ہیں مدینے میں رہنے کی، یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں. یہ وقت نکلنے کا ہے تاکہ اس وقت جا کے امت کو سمجھا کر عمل کی طرف، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اعمال کی طرف متوجہ کیا جائے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس وقت دعوت کی ضرورت ہے اور مصنون دعاؤں کی ضرورت ہے. دعوت اور مصنون دعاؤں کی ضرورت ہے. بس اس کے لیے قدم اٹھاؤ، ارادے کرو. یہ نیت کرو اس وقت کہ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان کسی فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے ان کے فتنے سے نکلنے اور خود اپنی ذات سے فتنے سے نکلنے کا تمہیں ذریعہ بنا دے. یہ موقع کام کرنے کا ہے، کام چھوڑنے کا نہیں ہے. اس لیے ہمت کر کے قدم اٹھاؤ اور عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ایک ایک امتی تک پہنچنا ہے اور جا کے خود دعوت دینی ہے. ہمت کر کے فرماؤ. جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے نازل کرانے کا. کھڑے ہو کے فرماؤ، کھڑے ہو کے فرماؤ. کہاں سے بھائی؟ مظفر نگر سے. کیا ارادہ ہے؟ عرب سال کے لیے. کہاں سے فراغت ہے؟ دارالوقف سے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور فرماؤ بھائی، اور علماء کیا خرچ؟ جی فرمائیں. کتنا خرچ کیا؟ اور بڑھا لو بھائی. 50 تو جی، اور خرچ بڑھا لو. 50. اللہ قبول فرمائے. اور فرمائیں. جی